فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہماری اس کتاب کا 73 نمبر باب ہے، 73 نمبر باب، اور یہاں سے آگے بہت ہی پیاری احادیث شروع ہوں گی۔ حدیثیں ساری پیاری ہیں، لیکن یہ آج کل کے اس دور کے مطابق کچھ زیادہ اہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص محتاجوں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے، اور اس شخص کی مثل ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ دن بھر پورا روزہ رکھ رہا ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں کر رہا، پھر رات کو پوری قیام کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اس کی طرح ہے وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ یہاں پر محتاجوں اور مسکینوں سے مراد یتیم ہے، یتیم، اور بیسیکلی حدیث میں لفظ آیا ارملہ۔ ارملہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ رمل کہتے ہیں ریگستان کو، ریگستان وہ جو سبزے سے خالی ہو، ایسی عورت جس کا شوہر نہیں ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، شوہر نے طلاق دے دی اور یہ بہت غریب ہے، اس کی کفالت کرنا۔ ایسا مرد جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے اور غریب ہے، بالکل نادار ہے، اس کی مدد کرنا۔ یتیم بچہ ہے، اس کی مدد کرنا۔ جو بالکل اکیلا ہے اور اس کو آگے پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ غریب ہے، وہ اس میں داخل ہے، اس کی کفالت کرنا یہ جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ ایک شخص جناب وہ تلوار لے کر اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے، اس کا ثواب اور ایک طرف اس کا ثواب، یہ ان کو دینے کا ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے کا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے چکر میں یہ تھوڑی سی خدمت کرنے کے چکر میں سب کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ مال ہڑپ نہیں کرنا۔ جو یتیم خانے کھول کر بیٹھے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور ان یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن ان کے چکر میں بڑی بڑی NGOز سے پیسے ہڑپ کر کے جیب میں پیٹ میں ڈال لینا، اس پہ ثواب نہیں ہے، الٹا گناہ ہے، عذاب ہے۔ کہ یتیم بچوں کا مال جتنا مل رہا ہے اتنا ان پہ اچھا لگاؤ، اور اچھا لگاؤ، اور اچھا لگاؤ، اچھی سے اچھی فیسلٹیز دو ان کو، جتنا مل رہا ہے اتنا ان پہ خرچ کر دو، اپنے گھر میں نہ لے کے جاؤ، اپنے گھر میں لے کے جائیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زوجہ حضور علیہ السلام کی جو زوجہ متحرمہ تھی، زوجہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن پہلے اس کا موضوع الگ تھا، اب موضوع الگ ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی کچھ مانگا، تو میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، میں نے وہی اس کو دے دی، تو اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ یتیم، اس کی اولاد یتیم تھی، اس نے وہی ایک ہی کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی، خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ حضور نے کیا فرمایا یہ بات سن کے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ اٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جسے ان 2 بیٹیوں میں سے کچھ ملے، یعنی کسی کو 2 بیٹیاں ملیں یا 1 بیٹی ملے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ اس کی بیٹیاں دوزخ کے اور اس کے درمیان ایک آڑ بن جائے، پردہ بن جائے۔ اپنی بیٹیوں کی کفالت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اچھا حسن سلوک ہے، یہ بھی اس پر بھی ثواب ہے، لیکن کسی کی یتیم بیٹیوں کی کفالت کرنا اس سے کتنا بڑا ثواب ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مرہ فہری اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اس حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح ہوں گے یا اس طرح ہوں گے، یعنی یہ جو بیچ والے ہوں گے. راوی کہتے ہیں جنہوں نے روایت بیان کیا کہ میں بھول گیا تھا کہ یہ 2 انگلیاں ملائیں یا یہ 2 انگلیاں ملائیں. مراد یہ تھا کہ 2 انگلیاں ملا کے بتائیں کہ حضور کے ساتھ بالکل اکٹھے ہوں گے. کون؟ یتیم کی کفالت کرنے والا. یتیم کی کفالت، یہ میں بار بار ہم یہ جو عرض کرتے ہیں، یتیم کی کفالت کرنا ہے. یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے اگر اس کی کفالت کی تو یہ برا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو اپنے گھر میں اپنے یتیم رشتہ داروں کو رکھتے ہیں ان کی زمین جائیداد حاصل کرنے کے لیے. ہمیں اس سے درس عبرت حاصل کرنا ہے. یہ جہاں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان میں، جب سرکار علیہ السلام نے ان کے مال کو نہ کھانے کی ترغیب دلائی، آگے وہ حدیثیں بھی آئیں گی کہ ان کا مال نہیں کھانا، خالی ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی کفالت کرنی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے؟ ان کے مال میں سے اگر کسی یتیم کی پرورش ہم کر رہے ہیں اور اس کا مال بھی کثیر ہے تو اس کے مال میں سے جو سالن بناتے تھے وہ سالن خود کھاتے بھی نہیں تھے، وہ یتیم ہی کھاتا تھا، وہ خود اس میں سے ایک لقمہ نہیں لگانا انہوں نے. اور پھر ایسا ہوا کہ کئی دفعہ وہ سالن خراب ہونے لگا تو سرکار نے اجازت دی کہ آپ ایک ہی سالن بنائیں جو سب کھا لیں تاکہ سالن بچ کے خراب نہ ہو، یتیم کا مال اس طرح بھی ضائع نہ ہو. اتنی احتیاط کروائی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب ٹھیک ہے جی جناب سارا کچھ جائز ہے، یوں نہیں کرنا. یتیم کی کفالت کریں، جہاں یتیم ملے اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس کی کفالت کریں، اس کو جناب جو کچھ دے سکتے ہیں اس کو دیں. اسی طرح غریب عورتیں جیسے آج کل گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں، لیکن ہر گھر میں کام کرنے والی اس طرح نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یار واقعتاً اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور بیچاری غریب ہے، اس کی ہیلپ کریں، جتنی ہو سکے اس کی ہیلپ کریں. اسی طرح کوئی مرد مل جائے بیچارہ اکیلا ہے، اس کو کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہیں ہے، اس کی کوئی روٹی کا بندوبست کر دیں. کوئی نہیں آگے پیچھے، نہ بیٹی ہے نہ اور کوئی مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، اس کی مدد کریں. ہماری نظر خالی کس پہ ہوتی ہے؟ غریب عورتوں پر اور غریب بچوں پر. مردوں کا آج کل ہم بالکل بھول گئے. ایسے کئی آپ مرد جا کے دیکھیں گے بیچارے وہ 2 دن تک ان کے لیے کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے. کہاں سے کھائیں؟ نہ پیسے ہیں نہ کوئی پکا کے دینے والا ہے. ایسے مردوں کو بھی دیکھیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں، ان کی بھی مدد کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق